نماز کے لیے بیٹھیے اور فرشتوں کی دعا لیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔ نماز جمعہ کے لیے دوسری اذان۔ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زورا مدینے کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر جانے کی ممانعت۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مدینے میں ایک تجارتی قافلہ آیا، اصحاب رسول اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں صرف 12 آدمی بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، جب وہ کوئی سودا بکتے دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے ان میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ دوران خطبہ جمعہ کلام کرنے کا نقصان۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب نماز پوری کی تو ابی بن کعب نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، آج تم نے جمعہ ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی نے سچ کہا۔ روز قیامت قرآن کا انسانی شکل میں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، تو وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ زمین میں نور کا سبب۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ نماز جمعہ کے لیے اٹھنے والے قدم۔ عبایہ بن رقاع نے بیان کیا کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن 12 ساعت گھڑی کا ہے، اس میں ایک ساعت گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساعت کو پا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری ساعت گھڑی میں تلاش کرو۔ دوران خطبہ امام کا تحیۃ المسجد کی ہدایت کرنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے والے کے بارے میں وارد وعید۔ ابو جعد زمری رضی اللہ عنہ انہیں شرف صحبت حاصل ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 جمعے سستی سے چھوڑ دیے اس کے دل پر مہر لگ گئی، یعنی اس کا دل خیر اور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا، اس کے دل پر غفلت چھا جائے گی اور عبادت کا ذوق و شوق جاتا رہے گا، اور بعض نے کہا اس میں نفاق آ جائے گا اور ایمان کا نور جاتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھائی، اہل علم نے اس کے فرض عین ہونے پر اجماع کیا ہے، اس لیے فریضہ جمعہ کا ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔